سیاسی ماحول تو اور بھی گرم ہونے جا رہا ہے، تو اس سے پہلے ذرا تھوڑی سی ٹھنڈ کو انجوائے کر لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایک پریس کانفرنس کرنی تھی 5 بجے، لیکن وہ پریس کانفرنس نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی 1-on-1 میٹنگ ہوئی ہے۔ -1 ہونے کے بجائے -all ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ امریکی حکومت نے اس چیز کا نوٹس لے لیا ہے۔ جو انڈین اخبار ہیں اور انڈین چینلز ہیں انہوں نے بھی اس خبر کو کافی پک کیا ہے۔ عمران خان نے مجھے اسٹیبلشمنٹ سے دوری اختیار کرنے کے لیے مجبور کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں سفر میں ہوں، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ میں اس وقت شمالی علاقوں کی طرف آیا ہوا ہوں، اور یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے اس وقت پیش کر رہا ہوں یہ ناران میں ریکارڈ کر کے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ کافی ٹھنڈ ہے اس وقت، یہاں پہ 10 ڈگری 11 ڈگری 12 ڈگری کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے، اور کافی سردی ہے یہاں پہ، تو سردی کا مزہ لے رہے ہیں۔ میرے خیال میں تیاری کر رہے ہیں کہ آنے والے چند مہینوں میں جو پنجاب کے جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی سردی نے بڑھ جانا ہے، تو ہم ذرا ابھی سے اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی سیاسی ماحول تو اور بھی گرم ہونے جا رہا ہے، تو اس سے پہلے ذرا تھوڑی سی ٹھنڈ کو انجوائے کر لیں، کیونکہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آگے سیاسی ماحول کے اندر جو ہے کافی زیادہ گرمی آنے والی ہے۔ بہرحال جی، ابھی تک کی جو خبریں سامنے آئی ہیں ذرا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب تو کراچی پہنچے ہوئے ہیں، جلسے سے بھی انہوں نے خطاب کیا ہے، اس کے اوپر بھی ذرا بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے وہ ہے آپ سے اور میرے سے ریلیٹڈ، اور اس کا تعلق ہے بجلی کے ساتھ۔ بجلی کی قیمت جناب بڑھا دی گئی ہے، اور بیسکلی یہ جو بجلی کی قیمت بڑھی ہے یہ سہ ماہی فیول ایڈجسٹمنٹ ہے، جس کی وجہ سے قیمت جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے۔ 3.21 روپے فی یونٹ کے حساب سے نیپرا نے جو ہے وہ اس پرائس کو ایڈجسٹ کیا ہے، اور یہ اپریل تا جون 2022 یہ وہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ ہے جو کی گئی ہے۔ اور یہ جو اضافی قسطوں کی صورت میں اگر آپ اس کو کرواتے ہیں تو 4 ماہ میں یہ وصول کیے جائیں گے، اور اس کے اضافے کا اطلاق جو ہے وہ الیکٹرک کے صارفین کے اوپر نہیں ہوگا، لیکن باقی پورے پاکستان کے اندر جو ہے بجلی کے جھٹکے لگوانے کے لیے جو ہے وہ آپ تیار ہو جائیے۔ اور مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے، میری چند ایکسپرٹ سے جو میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مرتبہ سردیوں کے اندر بھی جو ہے عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ سردیوں میں چونکہ اے سیز استعمال نہیں ہوتے، تو اکثر اوقات یہی ہوتا تھا کہ جی آپ کے کمپیریٹیولی بجلی کے بل کم آتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ سردیوں کے اندر کے لیے بھی میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ آپ تیاری کر لیجئے کہ اس میں بھی آپ کو اچھے خاصے پچھلی سردیوں سے کافی زیادہ بل جو ہیں وہ آئیں گے، اور ظاہری بات ہے اس موجودہ حکومت کے لیے جو ہے اور بھی پریشانیاں بڑھ جانی ہیں، کیونکہ لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے تو ہمیں ریلیف دینا تھا۔ آپ تو عمران خان صاحب کو اس بات پہ تنقید کرتے تھے کہ جناب مہنگائی کر دی، بجلی کا ریٹ بڑھا دیا، پیٹرول کا ریٹ بڑھا دیا۔ خیر، پیٹرول کے ریٹ کے حوالے سے بھی اگلے 48 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا کہ صورتحال کہاں تک پہنچتی ہے۔ کئی پیٹرول پمپس کے اوپر جو ہے وہ میں خود بلکہ یہاں ناران میں ہوں تو مجھے بتایا گیا یہاں پہ پیٹرول پمپس جو ہیں وہ پیٹرول دینے سے کترا رہے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ پیٹرول کا پتہ نہیں ہے کہ کیا پرائس ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے، ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بتایا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایک پریس کانفرنس کرنی تھی 5 بجے، لیکن وہ پریس کانفرنس نہیں ہوئی۔ جی ہاں، اور دس از کوائٹ سرپرائزنگ، کیونکہ نارملی اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ ملک کے وزیر اعظم نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کے بارے میں اس کا اعلان کیا اور اس کے بعد وزیر اعظم وہ پریس کانفرنس نہ کریں، لیکن یہ جناب آج ایسا ہوا ہے۔ خواجہ آصف احسن اقبال، مصدق ملک اور مریم اورنگزیب اور عطاء اللہ تارڑ نے البتہ پھر پریس کانفرنس کی، اور بتایا گیا کہ جی وزیر اعظم سیکیورٹی سے متعلق ایک اہم میٹنگ میں ہے، اس لیے ہم آئے ہیں، وزیر اعظم نہیں آ سکے۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ کو سیکیورٹی سے متعلق جو ہے وہ بھی آپ کو خبر دے دیں کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی 1-on-1 میٹنگ ہوئی ہے، اور سیکیورٹی اور داخلی صورتحال کے اوپر جو ہے تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ایسی ہی ملاقات کے اوپر جو ہے وہ اس سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے ویسے کہ جب عمران خان صاحب کی اس طرح کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں کہ جناب آرمی چیف اور وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہو گئی ہے، تو سارے لونڈے لپاڑے جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے تھے، دیکھیں جی سیم پیج کیسا سیم پیج ہے، سیم پیج کے اوپر ہیں جناب دونوں۔ تو یہ بھی صرف ایک ملاقات تھی، لیکن یہ سیم پیج والی کہانیاں جو ہیں میں وہاں تک نہیں جاؤں گا۔ کچھ اطلاعات کے مطابق اس وقت جو ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے لیے بھی پس پردہ کوششیں جاری ہیں، مذاکرات کے ذریعے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے یہ سلسلے جاری ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ میٹنگز جو ہیں اس لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو سیکیورٹی صورتحال تو ہے ہی، سیکیورٹی کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو جو اجلاس ہوئے ہیں آج
اس کی صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت سی پیک کی سیکیورٹی سے متعلق اجلاس ہوا ہے، جس میں آرمی چیف DGI بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں چاروں IGs بھی موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے سوات کی صورتحال کے پیش نظر۔ سوات کے اندر پچھلے چند دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ عوام سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، اور جو دہشت گردی کی لہر وہاں پہ آئی ہوئی تھی اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ دس از انپریسیڈنٹڈ کہ اس سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کا اتنا بڑا احتجاج دہشت گردی کے خلاف ہوا ہو، لیکن اس مرتبہ لوگوں نے بڑی دلیری دکھائی ہے اور وہ باہر نکلے ہیں، اور بلکہ جو چند مظاہرے ہوئے ہیں اس کے اندر ایک دو جگہوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور یہاں تک کہ ANP کے لوگوں نے بھی جب وہاں پہ سٹیج پہ چڑھ کے تقریر کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے ان کو اتروا دیا کہ جناب اس کا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عوام کا مظاہرہ ہے، آپ برائے مہربانی اس کے اوپر اپنا ایجنڈا جو ہے وہ ٹو کرنے کی کوشش مت کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جب نیو یارک ایئرپورٹ کے اوپر پہنچے تھے تو وہاں پہ ایک شخص نے جو ہے وہ چور چور کے نعرے لگائے تھے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر، اور اس کے بعد وہاں پہ مسلم لیگ نون کے ایک کارکن نے جو ہے آگے سے جوابی حملہ کیا تھا، اور بہت زیادہ گالم گلوچ ہو گئی تھی اس شخص کے ساتھ۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جناب اب یہ خبر آئی ہے کہ امریکی حکومت نے اس چیز کا نوٹس لے لیا ہے، اور امپورٹنٹ بات بھی ظاہری بات ہے اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک سٹنگ فائنانس منسٹر آف اے کنٹری اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو امریکی حکومت جو ہے اس نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزراء کے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر وزارت خارجہ نوٹس لیتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی حکام نے بھی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ ان کے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی عرب میں پیش آنے والے واقعات پر بھی سعودی حکام نے نوٹس اور ایکشن لیا تھا۔ گزشتہ روز واشنگٹن ایئرپورٹ، میں نے نیو یارک کہا تھا، واشنگٹن ایئرپورٹ پر ایک شخص نے یہ حرکت کی تھی، جس کے بعد اب یہ بھی نظر آیا۔ اچھا، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں ایک اور چیز آبزرو کر رہا تھا کہ جو انڈین اخبار ہیں اور انڈین چینلز ہیں انہوں نے بھی اس خبر کو کافی پک کیا ہے، اور افسوسناک بات ہے کہ ایک سٹنگ فائنانس منسٹر آف دا کنٹری اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ نے انڈیا کی میڈیا کو بھی ایک مواد دے دیا کہ لو جناب اس کے اوپر ہمارا ٹھٹا اڑاؤ، اور ان کی جانب سے جو ہے کافی زیادہ ان خبروں کو جو ہے وہاں پہ چلایا گیا، بار بار وہ فوٹیج چلائی گئی، اسحاق ڈار صاحب کو دکھایا گیا، تو بیسکلی تو آپ کے ملک کے لیے ایک امبیرسنگ سچویشن ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ جہاں پہ احتجاج کی بات ہو رہی ہے اور بیجا اور فضول احتجاج کی بات ہو رہی ہے، تو لندن سے یہ فوٹیج ایک آئی ہے۔ اس فوٹیج کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکن جو آئے دن سڑکوں کے اوپر احتجاج کرتے ہیں وہاں پہ نواز شریف کے فلیٹ کے پاس، تو وہاں پہ ایک برطانوی خاتون جو ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ آ کے ان کارکنوں کو ڈانٹتی ہے، اور وہ ڈانٹ کے کہتی ہے کہ فار گاڈ سیک دس از اے پرائمری اسکول جس کے سامنے آپ احتجاج کر رہے ہیں، بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں اور آپ کی نعرے بازی یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی، تو وہ ڈانٹ کے ان کو وہاں سے بھگا دیتی ہے کہ یہاں سے ہٹ جائیں آپ، اور وہ یہاں تک کہتی ہے کہ جی اگر آپ یہاں سے نہیں ہٹیں گے تو پھر مجھے پولیس کو بلانا پڑے گا۔ اب یہ کتنی امبیرسنگ سچویشن ہے آپ کے لیے کہ آپ پاکستان کا کیا نام روشن کر رہے ہیں وہاں پہ، مطلب ان بیچاروں کا وہ جو اس نیبرہڈ میں رہتے ہیں ان کا کیا لینا دینا ہے آپ لوگوں کی ان چیزوں کے ساتھ، لیکن آپ لوگوں کے احتجاج ہی ختم نہیں ہوتے، اور شور شرابہ بار بار روز ایک آدھی دفعہ ٹھیک ہے آپ نے مہینے میں ایک دفعہ کر لیا، 15 دن میں ایک دفعہ کر لیا، اور روز کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے تو لوگ پھر آپ سے تنگ ہی آئیں گے۔ تو بڑی ایک امبیرسنگ ویڈیو ہے یہ کہ ایک وہ بیچاری انگریز خاتون جو ہے وہ ان سارے کارکنوں کو وہاں سے بھگا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہاشم ڈوگر صاحب کے حوالے سے، جو سابق وزیر داخلہ ہیں پنجاب کے، جنہیں ابھی ریسنٹلی عہدے سے ہٹایا گیا ہے، ان کو اب ایک اور قلمدان دے دیا گیا ہے، اور انہیں اب وزیر آبپاشی لگا دیا گیا ہے۔ یہ قلمدان ان کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے وہاں پہ، اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ ہاشم ڈوگر صاحب کی آج پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اب ایک نئی وزارت جو ہے ان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس اتوار کو، اور اس سلسلے میں بھی ایک خبر آئی ہے کہ یہ ضمنی الیکشنز کی جو کیمپین ہے یہ آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی، اور پرسوں یعنی اتوار والے دن جو ہیں وہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ آج رات کے بعد کسی بھی قسم کی کیمپین کی اجازت نہیں ہوگی۔ قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں کے اندر یہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو نمبر گیم ہے اس سے بہت ریلیٹڈ امپورٹنٹ یہ ضمنی انتخابات ہیں کہ اس کے اندر کون سی جماعت جو ہے وہ سبقت لے کے جاتی ہے، کیونکہ اس سے بھی بہت فرق پڑے گا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ تینوں سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے تو اس کی نمبر گیم کافی حد تک سیکیور ہو جائے گی،
لیکن اگر مسلم لیگ نون اس کے اندر سبقت حاصل کر لیتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں. سو اس لیے میری نظر میں عمران خان صاحب ظاہری بات ہے مختلف حلقوں سے تو کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو پروونشل اسمبلی کے ضمنی انتخابات ہیں یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کے حلقوں میں رینجرز ایف سی اور پاک فوج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ طور پر اب جاری کر دیا ہے، اور 15 سے 17 اکتوبر کے لیے یہ تعیناتی جو ہے یہ کی گئی ہے. تینوں فورسز کے مجاز افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں. شیخ رشید صاحب نے جناب ایک چینل 24 کو ایک انٹرویو دیا ہے. اپنے انٹرویو کے اندر انہوں نے بڑے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تھوڑے اختلافات پہلے سے ہی تھے، مطلب ہونا یہ کام جو ہے وہ پہلے سے سٹارٹ ہو چکا تھا. عمران خان کی سیاست کے لیے 10 دن بڑے اہم ہیں. اب یہ شیخ رشید صاحب کا کاؤنٹر جو ہے یہ تو صدیوں سے چل رہا ہے، مطلب ان کا کاؤنٹر 10 دن 15 دن 10 دن 15 دن 2 ہفتے 1 مہینہ عید کے بعد یہ اس طرح کے ڈیڈ لائنز جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے مجھے اسٹیبلشمنٹ سے دوری اختیار کرنے کے لیے مجبور کیا، اور انہوں نے کہا جی ایف آئی اے نے میری کتاب بکنے تک انکوائری کی. عمران خان پیر یا منگل کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے، یہ بھی انہوں نے کہا. انہوں نے کہا جلد وہ تصاویر جاری ہوں گی جن میں نوٹوں سے بھرے بیگ دے کر لوٹوں کو خریدا گیا، اور -1 ہونے کے بجائے -all ہونے کا شدید خطرہ ہے. اب -all ہونے کا شدید خطرہ کہ کیا مراد ہے کہ جناب ملک میں مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے. لیکن شیخ صاحب کی اس قسم کی یہ جو تڑیاں اور اس قسم کی جو وارننگز ہیں نا یہ بڑی دیر سے ہم سن رہے ہیں، مطلب کئی دفعہ یہ باتیں سن چکے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک میں مارشل لاء لگے ہوئے بھی اب اس بات کو 14 سال ہو چکے ہیں. اور جہاں تک ہمارے پاس آخری اطلاعات تھی وہ تو یہی تھی کہ جناب ملک کی جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک میں مارشل لاء نہیں لگے گا، بلکہ جمہوری عملی جو ہے وہ آگے چلے گا. اس جمہوری عمل کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ وہ کتنا جمہوری ہے، یہ بات ہو سکتی ہے. ہائبرڈ نظام ہے یا کٹ پتلی نظام ہے، جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ حکومت میرے پاس تھی لیکن طاقت میرے پاس نہیں تھی. تو ہائبرڈ نظام تھا نا بیسکلی. آپ خود اقرار کر رہے تھے کہ جناب آپ بیسکلی کٹ پتلی تھے. تو کٹ پتلی نظام جو ہے آپ اس کو جمہوریت تصور کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. لیکن مارشل لاء کی کم از کم کہانیاں جو ہیں وہ ہم پچھلے کئی سالوں سے بار بار سنتے ہیں کہ لو جی ملک میں مارشل لاء لگ سکتا ہے، لیکن وہ سٹیج جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئی ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کا فیصلہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اب جاری کر دیا ہے. اکثریتی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا جو 95 صفحات پر مشتمل ہے. جسٹس جان مارشل کے کال سے اس تفصیلی فیصلے کا آغاز کیا گیا. چیف جسٹس جان مارشل نے کہا تھا کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا کام صرف آئین کی تشریح ہے. منرف رکن کا پارٹی ہدایات کے خلاف ڈالا گیا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا. یہ بیسکلی وہ جو 25 اراکین تھے پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے حمزہ شہباز کے لیے ووٹ دیا تھا، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. انہوں نے کہا جی منحرف رکن کی نااہلی کی مدت کا تعین جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے. وہ ٹھیک ہے نااہل تو ہوئے ہیں وہ، لیکن وہ کتنی دیر کے لیے نااہل ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی یہ پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے گی. آئین میں پارٹی ہدایات کے لیے پارلیمانی پارٹی کا ذکر ہے، پارٹی ہیڈ کا نہیں. اراکین پارلیمنٹ کو اظہار رائے کی مکمل آزادی حاصل ہے. آزادی اظہار رائے کا استعمال آرٹیکل 63A کی روشنی میں ووٹ ڈالنے نہیں ہو سکتا. صدارتی ریفرنس کے قابل سماعت ہونے پر اعتراضات مسترد کرتے ہیں. ریفرنس پر اعتراضات کے جوابات وکلا محاذ کیس میں سپریم کورٹ پہلے ہی دے چکی ہے. وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ پارلیمانی پارٹی میں اعتماد کھو بیٹھے تو عدم اعتماد یا ووٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پارٹی ہدایات کے خلاف ووٹ ڈالنا پارلیمانی جمہوری نظام کے لیے تباہ کن ہے. ارکان اسمبلی کے اظہار رائے کے حق کو وکلا محاذ کیس میں بھی تحفظ دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں لکھا گیا کہ جی دلیل دی گئی منحرف رکن کا ووٹ شمار نہ کرنے سے پارلیمانی پارٹی میں آمریت کو فروغ ملے گا. آمریت کو فروغ ملنے کی دلیل سے ہم متفق نہیں ہیں. پارٹی پالیسی کے خلاف ڈالے گئے ووٹ کو شمار کرنا جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہے. اس تشریح میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب نے منحرف رکن کا ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ دیا، جبکہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا تھا اور کہا تھا کہ منحرف رکن کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جانا چاہیے. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے. ایک واضح طور پر یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے کیمپیننگ موڈ کے اندر آئے ہوئے ہیں. لانگ مارچ کا اعلان فی الحال تو نہیں ہوا ہے، لیکن شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی آنے والے چند دن کے اندر ہی جو ہے یہ اعلان ہو سکتا ہے. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.